बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या है आज से 4000 साल पहले का, जहाँ पे हमें यरूशलेम के अंदर देखने को मिलता है कि इमरान बिन लासान नाम के एक शख्स होते हैं जिनकी बीवी का नाम होता है हन्ना। उनके घर औलाद नहीं होती, वो बहुत ही मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं। उनकी मुत्तकी और परहेज़गारी का चर्चा बहुत बहुत दूर तक होता है। बहुत बहुत दूर से लोग उनसे दुआ कराने, उनसे फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं। एक दिन उनकी बीवी, जिनका नाम हन्ना होता है, वो अपने एक घर के छत के ऊपर टहल रही होती हैं शाम के वक्त, और वो देखती हैं कि कुछ परिंदे आकर अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। वो इसी मंजर को देख रही होती हैं और उनके दिल के अंदर उलाद की तड़प पैदा होती है, और वहीं पर वो खुदा को अपने अल्फाज में पुकारती हैं और कहती हैं कि खुदा, मुझे औलाद से नवाज, तू जो भी मुझे औलाद अता करेगा उसे मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, जो भी होगा। उनकी इमरान बिन लासान की जो बीवी होती हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उनके घर में एक बेटा पैदा हो, और फिर होता कुछ यूँ है कि कुछ अरसे बाद अल्लाह उनको औलाद के आसार उन पर नुमाया कर देता है। लेकिन औलाद दुनिया में आने से पहले ही इमरान बिन लासान का इंतकाल, विसाल हो जाता है। वो इस बारे में बहुत परेशान होती है कि अभी औलाद पैदा नहीं हुई और मेरे शौहर जो हैं वो उनका विसाल हो गया। खैर, वक्त गुजरता है और उनके घर औलाद पैदा होती है जो कि एक बेटी होती है, और वो उससे खुश होती हैं। लेकिन अगले ही लम्हे वो बहुत अफसरदा हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मन्नत याद आती है जो उन्होंने खुदा से मांगी होती है कि जब तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। और वो बेटी होती है, तो बेटी क्यों कर किस तरह से बैतुल मुक़द्दस की खिदमत जाकर कर सकती है, उससे पहले आज तक किसी औरत ने वहाँ की खिदमत नहीं की होती। लिहाजा बात इससे आगे चलती चलती पहुँचती है कि जब वो बेटी 7 साल की उम्र की हो जाती है, वो इस बारे में मशवरा करती हैं, और वो मशवरा करती हैं अपनी बहन ईशा से। ईशा के शौहर जो होते हैं वो बैतुल मुक़द्दस के निगरान और मुतवल्ली होते हैं, जिनका नाम होता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ के मुतवल्ली और निगरान होते हैं। जो बेटी उनके घर मन्नत से पैदा हुई होती है, उनका नाम होता है हज़रत मरियम बिनते हन्ना। हज़रत मरियम बिनते हन्ना, वो उनके घर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है मन्नत की, जो उन्होंने मांगी होती है कि यरूशलेम की हिफाजत के लिए, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं अपनी बेटी को वक़्फ़ करना चाहती हूँ। वो जाके बात करती हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, इससे बात करती हैं, और वो उसे बचपन से ही जानते हैं मरियम को। तबराई के अंदर मरियम के मायने होते हैं खादिमा के, इसीलिए क्योंकि उन्होंने मन्नत मानी थी और वो खात्मा के तौर पे बैतुल मुक़द्दस में भेज रही थी। तमाम वहाँ के रहने वालों के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम की पाक बाजी और खुदा से कुर्बत और राज व न्याज की बातें मशहूर हो चुकी होती हैं कि इमरान की बेटी बहुत ज़्यादा खुदा की इबादत गुजार है, तन्हाई पसंद है। और फिर जब ये कुर्रा जाकर बैतुल मुक़द्दस के हैकल में, क्योंकि वो बहुत बड़ा हैकल था उस वक़्त, वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ के और दूसरे जो छोटे मुतवल्ली निगरान होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि मरियम जो है वो हमारे ज़ेरे साया परवरिश पाए, वो हमारे ज़ेरे साया यहाँ की खिदमत करे। और फिर नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि बहुत से लोग जब उम्मीदवार हो जाते हैं तो कुर्रा डाला जाता है। बनी इसराइल की रिवायत के मुताबिक, ये कुर्रा डाला जाता है कि तौरात की जो स्याही है, रोशनाही है, वो जिन बर्तनों में रखी जाती है उसके अंदर कलमों को डाला जाएगा। कलम जिसका तैर कर ऊपर आ जाएगा, मरियम अलैहिस्सलाम उसी के अंडर उसी की सुपरविजन में बैतुल मुक़द्दस के खिदमात सर अंजाम देगी। तीनों ही दफ़ा कुर्रा जो निकलता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का निकलता है, और नतीजा ये तय पाता है। इसी पर सारे मुत्तफ़िक होते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसकी खिदमत करेंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ वहाँ के मुतवल्ली होते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम, बल्कि खुदा के नबी भी होते हैं। और इसी तरह वक्त गुजरता है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें शुमाल की तरफ एक कमरा अलॉट कर देते हैं, उन्हें दे देते हैं कि आप यहाँ पर रहकर इबादत करें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी ज़रूरी हाजत के, शरई हाजत के, अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलती। वो सारा दिन सारी रात खुदा की इबादत में, राज व न्याज में गुजारती हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी बहुत इज़्ज़त और तकरीम करते हैं। वो उनके पास आते हैं, उनकी ज़रूरियात पूछने आते हैं। वो जब उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, और वो जब भी आते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बेमौसमी फल रखा हुआ, और वो उनसे पूछते हैं कि ये आपके पास कहाँ से आया। मरियम अलैहिस्सलाम कहती है कि ये मेरे खुदा ने, मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने भेजा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहीं से पलट कर वापस आ जाते हैं। फिर वाक़या कुछ यूँ होता है कि एक दिन
اسی طرح ہی حضرت مریم علیہ السلام خدا سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ الہام کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں پاک کیا اور جہاں بھر کی عورتوں پہ تمہیں فضیلت دی۔ یہاں پر ہی ہم حدیث شریف کوٹ کریں گے طبرانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے 4 عورتوں کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دے دی۔ پہلی آسیہ جو زوجہ فرعون تھی، دوسری حضرت مریم علیہ السلام، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا والسلام اللہ علیہا۔ کہانی کو دوبارہ واپس وہیں پہ جوڑتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ خدا کی طرف سے ندا اور الہام کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری عبادت کو قبول کر لیا، تمام دنیا کی عورتوں پر تم کو فضیلت دے دی، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میدان میں جو بیت المقدس کے باہر ہوتا ہے اس کے مشرقی جانب دوپہر یا صبح کے وقت وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ایک انسانی شکل کے اندر ایک فرشتہ جسے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ آ کے ان کی طرف بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر ایک دفعہ اپنے آپ کو پردے میں لے جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے اگر تجھے خدا کا ذرا بھی خوف ہے تو وہیں پر رک جا۔ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہی بندہ ہوں، لیکن بشری صورت کے اندر ہوں۔ تیرے لیے خدا نے ایک بیٹے کی بشارت بھیجی ہے جو لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے گا، لقب اس کا یسوع ہوگا، نام اس کا عیسیٰ ہوگا۔ اور پھر وہ آگے سے پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب تک آج تک میں نے شادی نہیں کی نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا۔ تو پھر وہ انہیں کہتے ہیں، دم کرتے ہیں، ان پہ پھونک مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ یہ کر کے وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں کہ ان کے اندر بچے کی ولادت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ اسی پریشانی کے اندر میدان میں نکلتی ہیں، خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور وہ میدان کی طرف جاتی ہیں جو بیت المقدس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ آرام کے لیے بیٹھتی ہیں کھجور کے تنوں کے نیچے۔ تو ان کے خالہ زاد بھائی حضرت زکریا علیہ السلام کہ ان کو بیٹے بھی کہا جاتا ہے، یا حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کی دوسری خالہ ہیں ان کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے ایک ہی بیٹے تھے جنہیں یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور دوسری خالہ تھی ان کے بیٹے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے یوسف۔ یہ یوسف نبی علیہ السلام نہیں ہے، یہ دوسرے یوسف ہیں۔ وہ وہاں سے گزرتے اپنی بہن کو، خالہ زاد بہن سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ ان کے سامنے ساری اپنی جو بات چیت ہوتی ہے خدا کی طرف سے الہام کے فرشتے کے آنے سے وہ بتا دیتی ہیں۔ حضرت جو اس وقت ہم انہیں نسبت کے لحاظ سے یوسف ہی کہیں گے، یوسف جو ہوتے ہیں ان کے خالہ زاد جو بھائی ہوتے ہیں وہ انہیں وہاں سے 9 میل دور بیت اللحم جہاں پر ایک پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر انہیں خدا کی طرف سے دوسری دفعہ الہام ہوتا ہے، اور جب کہ فرشتہ ان کی دوسری طرف ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ انہیں آ کے کہتا ہے کہ آپ اس نہر کے پاس جا کر بیٹھ جائیے اور سکون حاصل کیجیے اور کھجور کے تنے کو ہلائیے کہ آپ کے پاس کھجور کی کچھ خوشے گریں گے، آپ اسے سکون حاصل کیجئے۔ اتنی ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں کہ سلامتی ہے مجھ پر کہ جس دن پیدا ہوا، جس دن اٹھایا جاؤں گا اور جس دن میں فوت ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں اور نظروں کا سامنا کس طرح کیسے کریں گی۔ تبھی ان کو خدا کی طرف سے یہ الہام کیا جاتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں بولنا، لوگوں کے سامنے جاؤ اور ان کے سامنے یہ کہو کہ میں نے خدا کے لیے چپ کی جو ہے روزہ مانا ہوا ہے۔ بچے کی طرف اشارہ کرنا یہ بولے گا۔ جب وہ اپنی بستی میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ ششدر رہ جاتے ہیں دیکھ کر حیران و پریشان، اور ان کو کہنے لگتے ہیں اے مریم، نہ تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ بچہ بول کے اٹھتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کا نبی ہوں، اور میں پاک پیدا کیا گیا ہوں، میں ایک خدا کی طرف سے پاک روح اتاری گئی ہے، میں صرف اور صرف اس کا ایک بندہ ہوں، اور میں تمہیں اس کی وحدانیت کا حکم دیتا ہوں۔ یہ وہ کہتے ہیں، اور اس کا چرچا، اس بات کے بچے کے پیدا ہونے کا چرچا یروشلم کی جو سرحدیں ہیں ان کو بھی پار کر جاتا ہے۔ تبھی فارس میں ہم دیکھنے کو اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو بڑا مشہور ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک ستارہ ابھرا ہے جو کہ ایک بہت ہی سعادت مند کسی شخص کی علامت ہے۔ وہ نجومیوں کو طلب کرتا ہے، نجومی اس کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ اپنے جو اس کا وفد ہوتا ہے اسے بہت زیادہ تحفے، تحائف، خوشبوئیں، عطریات دے کر وہاں پر بھیجتا ہے، اور اگلے ہی لمحے بادشاہ چند دنوں بعد پھر پریشان ہوتا ہے اور وہ دوبارہ وفد کو واپس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کی پیدائش کا
طریقہ کار معلوم کر کے آؤ کہ وہ آخر اس کے اوپر کیا جو معجزات ہیں وہ اترے، وہ نجومی اس کا وفد اس سے جاتے ہیں اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس واقعے کے اندر کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ لوگوں کو خواب آتا ہے کہ بادشاہ فارس اس بچے کے حق میں کسی صورت اچھا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے وہ مریم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مصر کی طرف ہجرت کر جائیے، جب حالات کچھ بہتر ہوں تو آپ آ جائیے گا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلی جاتی ہیں اور وہاں کچھ اپنے عزیزوں کے پاس رہنے کے بعد ناصرہ شہر کی طرف چلی جاتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہونے کے بعد وہ واپس یروشلم میں واپس آتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہمیں تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا ٹٹولنے سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا وہ جو انتقال ہے، وصال ہے، وہ کہاں ہوا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یروشلم میں مدفن ہے، کئی کہتے ہیں بیت المقدس کے اندر مدفن ہے، اور ایسی بہت سی روایات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں انہیں صدیقہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ وہ پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے کیا جا کر دعا کی، اور ان کے گھر جو اولاد نہیں تھی وہ اولاد کیسے ہوئی، اور یہ سلسلہ آگے کیسے چلا، ہم یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔